پر ایک بالکل نیا اور ٹوٹلی سائنس پر مبنی نظریہ پیش کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگ اس بیماری کو غلط سمجھ لیتے ہیں، رائٹ؟ لیکن آج ہم اس کی جسمانی حقیقت، اس کی بائیولوجی اور اس سے باہر نکلنے کے جو جدید سائنٹیفک طریقے موجود ہیں ان کی گہرائی میں جائیں گے۔ تو چلیے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ اس مسئلے کی شدت کا اندازہ اس اعداد و شمار سے لگائیے کہ پوری دنیا میں میجر ڈپریشن عام معذوری یعنی ڈسیبلٹی پیدا کرنے والی چوتھی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نمبر 4، یہ صرف تھوڑی بہت اداسی نہیں ہے، بلکہ یہ کام، اسکول اور روزمرہ کے ضروری افعال کو لٹرلی روک کر رکھ دیتا ہے۔ اور مزید غور کریں تو یہ بیماری ہماری عام سوچ سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ کسی بھی وقت آبادی کا مکمل 5% حصہ میجر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک کمرے میں 100 لوگ موجود ہیں تو ان میں سے 5 لوگ اس شدید حالت سے گزر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر بالکل نہیں ہے۔ اپنے اس سفر میں ہماری منزلیں کیا ہوں گی؟ پہلے ہم ڈپریشن کی انیٹمی اور مزاج کی کیمسٹری کو سمجھیں گے، پھر اس کے اسباب یعنی سٹریس اور جینیٹکس پر بات کریں گے، اور آخر میں ان سائنس بیسڈ ٹولز کا جائزہ لیں گے جو اس کا علاج کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو چلیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، انیٹمی آف میجر ڈپریشن بیونڈ میئر سیڈنس۔ ہم ان علامات کی اصل حقیقت کو سمجھیں گے جو عام غم سے بہت زیادہ مختلف اور پیچیدہ ہیں۔ اس بیماری کی ایک بنیادی جسمانی حقیقت جسے ہم اینہیڈونیا کہتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسانی دماغ میں کسی بھی چیز سے خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ اسے اکثر فلیٹ افیکٹ یا بالکل بے حس حالت کہا جاتا ہے، ایسے جیسے خوشی محسوس کرنے کا سوئچ ہی آف ہو گیا ہو۔ ایک انتہائی عجیب اور شاک کرنے والا پہلو اینٹی سیلف کانفیبولیشن کا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں دماغ اپنے ہی خلاف جھوٹی اور منفی کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ فرض کریں ایک بہتر ہوتا ہوا ایتھلیٹ سچ مچ یہ ماننے لگتا ہے کہ وہ مسلسل ناکام ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دماغ ان جھوٹی کہانیوں کو بالکل سچائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ ذہنی علامات کے ساتھ ساتھ جسمانی علامات بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہیں۔ ایک صحت مند نیند میں سلو ویو سلیپ ہمیشہ پہلے آتی ہے، لیکن ڈپریشن نیند کے اس پورے آرکیٹیکچر کو مکمل طور سے تباہ کر دیتا ہے۔ اس سے متاثر افراد صبح بہت جلدی یعنی 3 سے 5 بجے کے درمیان بے اختیار جاگ جاتے ہیں، اور سب سے مشکل بات، وہ چاہ کر بھی واپس نہیں سو پاتے۔ یہ جسمانی تبدیلیاں صرف نیند تک محدود نہیں ہیں۔ کورٹیسول شفٹ کو ہی دیکھ لیجئے۔ عام طور پر جو سٹریس ہارمون ہے یعنی کورٹیسول، وہ صبح کے وقت بڑھتا ہے، جو کہ ایک بالکل ہیلدی نشانی ہے، لیکن یہاں ڈپریشن میں رات 9 بجے کے قریب اس ہارمون کا ایک عجیب اور نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی جب جسم کو آرام کرنا چاہیے تب دماغ فل سٹریس موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، دا کیمسٹری آف موڈ، دا بگ 3 نیورو ٹرانسمیٹرز۔ ان شدید جسمانی اور ذہنی علامات کے پیچھے ان کیمیکلز کا کردار سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں مخصوص کیمیکلز کی کمی مخصوص علامات سے سیدھا کنیکٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر نوریپینیفرین کم ہو تو شدید تھکاوٹ اور سستی چھا جاتی ہے۔ ڈوپامین جو کہ ہمارا پلیجر پاتھ وے ہے، اس کی کمی وہی اینہیڈونیا پیدا کرتی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اور سیروٹونن کی کمی اس شدید غم اور احساس جرم کا سبب بنتی ہے۔ یہ سب بالکل آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ SSRIs جیسی ادویات انہی کیمیکل مسائل کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہیں۔ یہ دوائیں اسینشلی سیروٹونن کو سائنیپس میں زیادہ دیر تک فعال رکھتی ہیں تاکہ دماغ اسے بہتر طور پر استعمال کر سکے۔ لیکن یہ یاد رکھنا بھی اہم ہے کہ ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور انہیں مکمل طور پر اپنا اثر دکھانے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ یہ کوئی فوری جادو نہیں ہے۔ تیسرا حصہ ہے سٹریس، جینیٹکس اینڈ انفلیمیشن، اے پرفیکٹ اسٹارم۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں مل کر کس طرح نیورو کیمیکل امبیلنسز کو ٹریگر کرتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ افراد میں اکثر ایک جینیٹک یا ہارمونل رجحان پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ مثلاً 20% کیسز میں لو تھائرائیڈ ہارمون دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شدید اور مسلسل سٹریس، یعنی جب کوئی زندگی میں 4 سے 5 بار شدید سٹریس سے گزرے، اور جینیٹکس، یہ سب مل کر میجر ڈپریشن کی آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ آئیڈینٹیکل ٹوئنز میں تو اس کا امکان 50% تک بڑھ جاتا ہے۔
ایک اور بہت بڑی اور چھپی ہوئی وجہ ہے سسٹمک انفلیمیشن، یعنی جسم کے اندر کی سوزش۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کرونک سٹریس کے باعث امیون سسٹم میں انفلیمیشن ہوتی ہے تو دماغ کا اپنا سپورٹ سسٹم ٹرپٹوفین کو سیروٹونن بنانے کے بجائے ایک زہریلے مادے کائنیورینن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ انفلیمیشن اصل میں دماغ کو فائدہ پہنچانے والے کیمیکلز کو لٹرلی ایک نیوروٹاکسن میں بدل دیتی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک سائیکل ہے۔ لیکن فکر مت کریں، اب آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے کی طرف، سائنس بیسڈ ہیلنگ ٹولز، انٹرونشنز فار برین اینڈ باڈی۔ ان حقائق کو سمجھنے کا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ ان سائنٹیفک سلوشنز کو تلاش کرنا ہے جو ان میکانزمز کو ریورس کر سکیں۔ علاج کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ بہترین اور قابل عمل انٹرونشنز موجود ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال یا کولڈ ایکسپوجر لیجئے، یہ نورپینفرین کو فوراً سپائک کرتا ہے۔ ایروبک ایکسرسائز اس ٹاکسک کیونورین کو دماغ سے نکال کر مسلز میں فلش آؤٹ کر دیتی ہے۔ EPA اومیگا 3 کی بھاری مقدار انفلیمیشن کو سیدھا کم کرتی ہے، اور کریٹن دماغ کے موڈ ریگولیٹ کرنے والے حصوں کو پاورفل سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ اب یہ سچ ہے کہ شدید ڈپریشن میں ان کاموں کو شروع کرنے کی توانائی ہی نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں کسی طرح شروع کیا جائے تو یہ بایولوجیکلی دماغی کیمسٹری کی مرمت کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو عام ادویات سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، ان کے لیے کیٹوجینک ڈائٹ ایک بالکل نئی اور بہترین امید بن کر سامنے آئی ہے۔ یہ ڈائٹ کرتی کیا ہے کہ دماغی میٹابولزم کو گلوکوز سے ہٹا کر کیٹونز پر شفٹ کر دیتی ہے۔ اس تبدیلی سے گابا نامک کیمیکل بڑھتا ہے اور ان شدید لا علاج لگنے والے موڈز کو بالکل سٹیبلائز کرنے میں حیران انگیز مدد ملتی ہے۔ ڈائٹ اور اعمال کے علاوہ میڈیکل فیلڈ میں نئے کلینکل تھراپیز نے بھی تہلکہ مچا دیا ہے۔ کیٹامین اور سیلوسائبن جیسی بریک تھرو تھراپیز پر ہونے والی تازہ تحقیق دکھاتی ہے کہ یہ ٹرائلز میں 50 سے 70% تک آرام فراہم کر رہی ہیں۔ یہ ادویات اصل میں دماغ کے نیورل سرکٹس کو نئے سرے سے جوڑنے یعنی انہیں ری وائر کرنے کا کام کرتی ہیں۔ تحقیق بیان کرتی ہے کہ یہ نئے علاج ایک قسم کی ڈسٹنس یا علیحدگی پیدا کرتے ہیں۔ اس تجربے کے بعد لوگ بالآخر ان جھوٹی اینٹی سیلف کانفیبولیشن سے دور ہو جاتے ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ وہ اپنے غم کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ ان کی اپنی ذات کا حصہ نہ ہو، بلکہ ایک الگ چیز ہو جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہی اہم سوال بچتا ہے، اگر ہم ڈپریشن کی ان گہری بایولوجیکل جڑوں کو ٹھیک سے سمجھ لیں تو سوسائٹی ان نئے ٹولز کو استعمال کر کے انسانی ذہنی صحت کے مستقبل کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ دماغی تبدیلی یعنی نیوروپلاسٹیسٹی بالکل ممکن ہے، اور یہ ہم سب کے سامنے مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت ہی امید افزا روڈ میپ پیش کرتی ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت